السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ چنانچہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد سینے پر اس طریقے سے نیت باندھیں گے، ہاتھ باندھیں گے۔ سینے پر اس طریقے سے ہاتھ باندھنا افضل ہے حالت قیام میں۔ ایسے ہی سجدے میں اس طریقے سے سجدہ کرنا کہ ہتھیلیاں بدھی ہوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں ہتھیلیاں بدھی ہوئی رکھنا یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ اسی طریقے سے ہتھیلیوں کو اس طریقے سے کھلا رکھنا کہ ساری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں حالت سجدہ میں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو اس طریقے سے رکھیں جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، نہ بالکل بدھی ہوئی ہوں نہ انگلیاں کھلی ہوئی، اس طریقے سے آپ سجدے میں اپنی ہتھیلیاں رکھیں۔ اور سجدے کی حالت میں آپ اپنے یہ کوہنی کو زمین پر نہ رکھیں، کوہنیاں زمین پر رکھنا یہ طریقہ غلط ہے۔ سمٹ کر کے سجدہ کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوہنیاں زمین سے اٹھا کر کے رکھیں، پیٹ رانوں سے الگ رکھیں، بازو بغل سے الگ رکھیں اور اس طریقے سے سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اس طریقے سے سجدہ کریں۔ اور جب آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو تشہد اخیر میں اس طریقے سے بیٹھیں جب آپ کو سلام پھیرنا ہو تو اسے تورک کہتے ہیں۔ جب آپ کرسی پر نماز بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہوں اور آپ رکوع نہ کر پائیں تو رکوع اور سجدے کے لیے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھیں، رکوع میں کم جھکیں، سجدے میں زیادہ جھکیں، یہی طریقہ صحیح ہے۔ یہ طریقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سجدے کا طریقہ ہے، زیادہ سے زیادہ جھک کر کے سجدہ کرنا ہے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں ہی پر رکھنا ہے، گھٹنوں پر رکھنا یہ صحیح ہے۔ سجدے کی حالت میں زیادہ جھک کر کے اپنی ہتھیلیوں کو ہوا میں لٹکا کر رکھنا یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اس لیے گزارش ہے کہ صحیح طریقے پر نماز پڑھیں۔